الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام ہے ذکر ایک نبی کا۔ آج بھی ایک بہت ہی پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے، بہت کچھ سننے کا سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور آج جس ہستی کا بیان ہم نے سننا ہے بہت ہی مشہور و معروف، یوں کہیے کہ بچہ بچہ ان کے نام سے واقف ہے، ان کے معجزات سے، ان کے کمالات سے، ان کی سیرت کے کئی ایسے پہلو ہیں جو اس امت کے اندر بھی بڑی شہرت کے حامل ہیں۔ میری مراد حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو آخری نبی، یعنی کہ نبوت کی جو ترتیب چل رہی تھی آنے کے اعتبار سے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے بعد ہمارے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو یوں بھی چونکہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو نصیب ہوا، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کا تذکرہ اس امت میں بکثرت ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان میں سے کچھ کا تذکرہ سنیں گے، آپ کی سیرت کے پہلوؤں کو سنیں گے اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ راشد مدنی بھائی، سید ثاقب شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ آج انشاءاللہ ڈسکشن میں یہ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، اور نعت خان اسلام بھائی بھی تشریف فرما ہے، مدنی رضا ماشاءاللہ، انہیں بھی آپ مدنی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ابتدا کرتے ہیں ایک کلام سے، کلام سنیں گے، پھر انشاءاللہ عز و جل ولادت، اور پھر اس کے بعد آپ کی سیرت کے دیگر پہلوؤں کا تذکرہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ تنم 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 فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ، دینم پجمردہ وارا زے عیسیان یا رسول اللہ، دینم پجمردہ یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ، دلوں پجمردہ وارا
شد روز عصیان ذکر دا خیش حیران سیاہ شد روز عصیان پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ سے جام حب تو مستاں بزنجیر تو دل بستاں سے جام حب تو مستاں بزنجیر تو دل بستاں نمی گویاں کہ من ہستاں سخنداں یا رسول اللہ نمی گویاں کہ من ہستاں سخنداں یا رسول اللہ چوسوئے من گزر آری من مسکین زناداری چوسوئے من گزر من مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ جو بازوئے شفاعت را کشائی پر گنہگارا جو بازوئے شفاعت را کشائی پر گنہگارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ مجمردہ وراز عصیان یا رسول اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
اللہ اکبر۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پرسوز کہیں، پیارا کہیں، بلکہ اس کلام کے بارے میں کیا کیا کہیں۔ فارسی زبان میں ہے، لیکن بہت سوں کو اس کے معنی نہیں آتے ہوں گے، لیکن اس کلام کی تاثیر اور اس کلام کا لطف ایسا ہے کہ کسی بھی زبان کا شخص سنتا ہے، اور ان کلاموں میں سے کہ جنہیں اللہ پاک نے بہت زیادہ شہرت عطا فرمائی، جیسے عربی کی بات کریں تو قصیدہ بردہ شریف ہے، تو فارسی میں یہ ہے، اردو کے بھی کچھ کلام، اور اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں یا سنیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ پاک کی ان پہ رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہمیں ہماری مغفرت ہو، اور ان کے صدقے اللہ پاک ہمیں وہ عشق رسول کی لازوال دولت عطا فرمائے کہ جن میں سے وافر حصہ ان کو عطا ہوا، کاش کہ ان کا ایک قطرہ ہی مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پیدائش سے ہی آخر تک، جب تک اس زمین پر تشریف فرما رہے، معجزات سے بھرپور آپ کی ہستی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک معجزہ، ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ۔ لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی ولادت کا جو واقعہ ہے وہ کس طرح ہوا، وہ بیان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد بھائی، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی مقرب نبی ہیں، تمامی انبیاء کرام بڑے مقرب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ہستی کہ جنہیں مسیح بھی کہا جائے، روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا ہے۔ یقیناً آپ اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بلکہ ہماری نسلوں کی بھی مغفرت فرمائے، آمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ جو ہے، اس سے قبل اگر ہم اس کے پس منظر کی طرف جائیں کہ اس سے قبل حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں، بلکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کی طرف بھی اگر ہم جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں سے یہ ایک منت کا سلسلہ چلتا ہے کہ جب حضرت حنا آپ کی جو نانی جان ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، آپ نے منت مانی تھی کہ جب ویسے تو عمر جب بڑی ہو گئی اور اولاد کی ایک امید نہ رہی، تو آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچوں کو دانہ کھلا رہی تھی، تو پھر چونکہ بڑی عمر تھی، بڑھاپا تھا، تو دل میں پھر اولاد کی امنگ پیدا ہوئی، تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک منت مانی کہ یا اللہ اگر تو مجھے اولاد دے تو میں اسے تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں۔ سبحان تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری بھی عطا فرمائی۔ جب امید سے ہوئی تو آپ نے اس وقت بھی یہی منت مانی کہ اللہ جو میرے بطن میں ہے میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں۔ تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ایسی منت مانی ہے، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کریں گے، کیونکہ وہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی وقت چونکہ منت جو تھی، تو چونکہ اس وقت میں بھی یہ ہوتا تھا کہ مسجد وغیرہ کی خدمت کے لیے لڑکوں کو، مردوں کو کیا جاتا تھا، چونکہ مرد پھر قوی جان ہوتا ہے، تو اس لیے بھی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ منت کے مخالف ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنرلی ایسا ہوتا ہے، جنرلی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کچھ ایسا ہوا کہ بیٹی ہی عطا ہوئی۔ تو جب بیٹی ہوئی تو چونکہ منت تھی تو آپ نے ان کو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو وقف کر دیا بیت المقدس کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، کام کا جو صفائی وغیرہ کے معاملات تھے، جس بھی معاملات کے لیے ان کو وقف کیا، یہاں تک کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر کرم ہوتا تھا کہ جب اب چھوٹی سی تھیں تو بے موسم کے پھل کھایا کرتی تھیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں بے موسم کے پھل، سردیوں کے گرمیوں میں اور گرمیوں کے سردی میں؟ کہا کہ یہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یوں پروان چڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں بھی اس واقعہ کو بڑے احسن انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جبریل امین ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر آئے اور کہا کہ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ کیا ہے؟ اسمہ المسیح عیسی بن مریم، کہ جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔
وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، یعنی ابھی پیدائش نہیں ہوئی لیکن اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری بھی عطا فرما دی، ان کا نام بھی عطا فرما دیا، اور فرمایا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا کہ اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ خوشخبری ملی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح سے، چونکہ آپ کے پاس کوئی مرد آیا نہیں، چھوا نہیں کسی نے، تو آپ نے پریشان ہو کر یہی سوال کیا مالک کی بارگاہ میں، عرض کی یا اللہ مجھے تو کسی نے چھوا نہیں ہے تو میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ اچھا، جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو آپ نے جب انسانی شکل میں دیکھا تو کچھ گھبرا گئیں، تو پھر آپ نے ان کو بتایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، کیا میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ کلام کہ میں تمہیں پاکیزہ بیٹا عطا کروں، اس پر بھی اگر تفصیل میں جائیں تو امید ہے راشد بھائی اس پر اچھی آگے کے نکات میں ہے، جی اچھی گفتگو فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ آپ کو خوشخبری جب سنا دی گئی تو اب اطمینان بھی ہوا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو دم کیا۔ جب آپ کو دم کیا تو آپ حاملہ ہوگی، ایک قول ہے کہ آپ کے گلے میں آستین میں آپ کو دم کیا، تو جب دم کیا تو آپ امید سے ہوئیں۔ اچھا، جب امید سے ہوئی اور وقت گزرا، چونکہ کسی نے چھوا نہیں، کوئی مرد کبھی قریب آیا نہیں تھا، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی۔ اچھا، یہ سب سے پہلے جن کو آپ کے امید سے ہونے کا پتہ چلا ان کا نام تھا یوسف نجار، جو چچا زاد بھائی تھے۔ اچھا، جب چونکہ یہ بھی بیت المقدس کی خدمت پر تھے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بھی، تو یہ بھی بڑے نیک پرہیزگار متقی تھے۔ جب ان کو پتہ چلا، کچھ محسوس ہوا، تو ذہن میں ایک گمان آتا تھا کہ یہ کیا ہوا، لیکن جب کچھ بات کرنا چاہتے تھے تو فوراً خیال آتا تھا ان کی عبادت کا، ایسی متقیاں ہیں، پرہیزگاراں ہیں اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتی ہیں، یہیں پر حاضر رہتی ہیں، کسی نے چھوا نہیں، امید سے کیسی؟ پھر وہ اپنے خیال کو پیچھے کر لیتے، پھر کبھی ذہن میں آتا کہ نہیں یہ کیسے ہو گیا۔ اس کشمکش میں ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی آپ نیک بات کیجئے۔ اس پر انہوں نے سوال کیا کہ کیا کوئی کھیتی جو ہے بغیر بیج کے اگ سکتی ہے؟ کیا کوئی درخت بغیر بارش کے اگ سکتا ہے؟ تو کیا کوئی خوبصورت انداز پہ، جی بڑے خوبصورت انداز میں کہ سمجھ بھی آ جائے اور لوجیکل بھی ہو جائے، جی اور الفاظ کا چناؤ کتنا زبردست۔ اور کہا کہ کیا بچہ پیدا ہو سکتا ہے بغیر باپ کے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جی ہو سکتا ہے، کہ سب سے پہلے جو کھیتی اگی تو وہ بیج کسی کہیں اور سے نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اسے اگا دیا تھا۔ کہا کہ رب قادر ہے، بغیر بارش کے بھی وہ اگا سکتا ہے، اور بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا کر سکتا ہے۔ اس پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دلیل بھی پیش کی، کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ پاک نے بغیر والدین کے پیدا کیا ہے، چونکہ وہ رب قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جب یہ بات کی نا تو آپ کو سمجھ میں آ گئی، کہا کہ یہ تو بات ٹھیک کر رہی ہیں۔ تو اب یہ حکم ہوتا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ جب امید سے ہوتے ہیں اور جب ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے تو آپ کسی جگہ پر جاتی ہیں، درد کی شدت بھی ہے اور لوگوں کے آگے کے سوالات کے مستقبل میں نہ جانے کیسے کہ لوگ جو سوالات کریں گے، کیسے سوالات ہوں گے اور ان سوالوں کے جواب کس طرح دیے جائیں گے، کیا دیے جائیں گے، تو یہ بھی ایک خوف بھی تو تھا۔ لیکن حضرت جبریل علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے آتے ہیں، آپ کو اطمینان دلاتے ہیں، کہا کہ آپ کے پاس یہ کھجور کا ایک درخت ہے، آپ اس کو ہلائیں تو یہ آپ کو تازہ پھل دے گا اور یہ آپ کو پانی بھی دے گا۔ اقوال یہ بھی ہیں کہ وہ خشک نہر تھی کہ جسے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایڑی ماری تو وہ رواں بھی ہو گئی، وہ خشک تنا تھا کھجور کا، اسے بھی اللہ پاک نے سرسبز بھی کیا، اسے پھلدار بھی کیا۔ یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آپ نے اس کا پھل بھی استعمال کیا، پانی بھی استعمال کیا،
اور جب اطمینان ہو گیا تو کچھ دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی سبحان ہے۔ اللہ، اب جب ولادت ہوئی تو اس سے قبل ہی آپ کو حکم ہوتا ہے، جبریل امین کہتے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ پچھلی شریعت مطہرہ میں جس طرح ہمارے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے، کھانے پینے سے بعد رہا جاتا ہے، اسی طرح پچھلی شریعت مطہرہ میں یوں بھی تھا کہ آپ چپ کا روزہ رکھیں، اب بولیں گے نہیں، کوئی بھی کلام کرے اب کلام نہیں کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ پارساں ہیں، یہ پاک ہیں، اگر کوئی تہمت لگائے گا بھی تو ان کی تہمت زائل ہو جائے گی۔ کیوں کہ اگر یہ خود جواب دیں تو لوگ نہ جانے کیا بات کریں گے۔ اللہ پاک اپنے اوپر کیے گئے سوال کا جواب خود دے، اس سے زیادہ اسٹرانگ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بڑا دے۔ جی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام کروانا تھا۔ جب آپ اپنے گود میں لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو آئیں تو لوگ حیران ہو گئے، اور یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ تو جب لوگوں نے کلام کرنا شروع کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ تو پارساں ہیں، ہارون کی بہن ہیں، یعنی ہارون یا تو بھائی کے اعتبار سے کہا گیا کہ یا اس قوم میں جو متقی پرہیزگار تھا ان سے تشبیہ دینے کے لیے آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری اس قدر زیادہ ہے جس طرح ہارون وہ متقی اور پرہیزگار تھے، اور آپ کے ہاتھ میں یہ بچہ یہ کہاں سے آ گیا؟ چونکہ آپ نے چپ کا ایک روزہ رکھا ہوتا، خاموش تھیں، اللہ پاک نے آپ کی اس تہمت کو، جو لوگ تہمتیں لگا رہے تھے، لگانے کی کوشش کر رہے تھے، یا لوگوں کے سوالات تھے ان کا رد کرنا تھا، تو آپ نے اشارہ کیا بچے کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ جو ہے یہ کلام کریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب کلام شروع ہوا، اللہ اکبر، یہ جب لوگوں کی گفتگو سنی اور اپنی والدہ کا یہ معاملہ دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ سے ٹیک لگا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور سیدھے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے آپ علیہ السلام نے کلام کرنا شروع کیا اور فرمایا انی عبد اللہ۔ سب سے پہلی بات یہ آپ نے فرمائی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا بات ہے! جب آپ مہد میں تھے، پنگوڑے میں تھے، جھولے میں تھے، اس وقت آپ نے کلام کرنا شروع کیا۔ مطلب جس عالم میں بچہ کلام نہیں کرتا، یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا کہ آپ نے اس عالم میں کلام فرمایا، کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، سبحان اللہ، وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، فرمایا کہ اس نے مجھے مبارک کیا خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور فرمایا کہ اور جب تک زندہ رہوں، اللہ اکبر، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ پاک نے فرمایا۔ اور آگے فرمایا سبحان اللہ، بڑی پیاری آیت مبارکہ، فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سبحان اللہ، فرمایا کہ اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں، اس دن پر سلام ہو۔ یہی تو اسباب ہے کہ جب انبیاء کرام کی ولادت کے دن آئیں، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش پر، اپنے وصال پر، جب اٹھائے جانے پر سلام بھیج رہے ہیں، تو کیوں نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بھی لاکھوں سلام بھیجے جائیں جس گھڑی آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف۔ ماشاءاللہ سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو واقعہ بیان کیا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ یہ واقعہ پورا بیان ہو جائے، اور اس ایک ہی واقعے میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جن پر بہت سارا جو ہے وہ کلام کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہم سلسلے کی ابتدا میں بات کر ہی رہے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ ماشاءاللہ ایک تو ہے بہت جامع اور بڑی مفصل ہے، اور پھر یہ ان انبیاء میں سے ہیں کہ جن کی سیرت محفوظ ہو کر ہم تک پہنچ بھی گئی، الحمدللہ، ورنہ بہت سارے انبیاء کرام ہیں، ہر نبی کی سیرت ایک سے بڑھ کر ایک ہوگی، لیکن اس کو محفوظ کیا جانا ممکن نہ ہوا، اور اتنی تفصیل کے ساتھ ہم تک سب کچھ نہیں پہنچا۔ بہرحال اللہ پاک کی شان ہے، اس کی قدرت کے نظارے ہیں جگہ جگہ پر اس واقعے کے اندر۔ اللہ پاک کی شان کو بندہ جتنا غور کرتا چلا جائے تو زبان سے سبحان اللہ ہی نکلتا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے عقائد بھی ہیں، بہت سارے باطل عقائد کا رد بھی ہے، اور بہت کچھ ہے، لیکن چونکہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیرت کے پہلو ہمارے سامنے بیان ہو جائیں، تو یہ تو تھی آپ کی ولادت۔ راشد بھائی، میں آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 26 انبیاء کرام کا نام کے ساتھ ذکر ہے، اور ان میں سے بھی بعض یا چند وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ بار بار ہے، اور ان میں سے
بکثرت ذکر کیے جانے والے انبیاء میں سے جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو میں چاہوں گا کہ مختصر قرآن کی آیات کے اندر جو آپ کے معجزات کا بیان ہے جی وہ اگر ہو جائے۔ جی، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم انبیاء کرام میں سے ہیں، یعنی اولو العزم وہ انبیاء کرام ہیں کہ جو تمام نبیوں میں بھی سب سے افضل ہیں۔ سبحان ان میں سر فہرست امام الانبیاء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ویسے تو کئی خصوصیات ہیں، ایک خصوصیت یہ ہے کہ ساری کائنات میں جو 5-6 شخصیات اولو العزم انبیاء کے زمرے میں آتی ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، پھر آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب شریعت، صاحب کتاب، نبی ہو کر رسول بھی ہیں، اور انجیل مقدس آپ کے سینہ اطہر پر آپ کو عطا کی گئی، اور آپ نے توریت مقدس کی تصدیق بھی فرمائی اور توریت مقدس کے کئی احکام کو منسوخ بھی فرمایا۔ جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ ان کا کثرت سے ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اور ان کی والدہ محترمہ کا بھی کثرت سے ذکر ہوا، بلکہ ان کی والدہ کے نام سے تو پوری ایک سورہ مبارکہ موسوم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حالات، آپ کے القابات، آپ کی صفات، آپ کے معجزات اور آپ کی امت کے حالات تفصیل کے ساتھ قرآن مجید برہان رشید نے بیان کیے، یعنی جو آپ فرماتے ہیں کہ ان کی سیرت جو ہے وہ کافی پہنچی ہے، تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتیں ہیں کہ آپ علیہ السلام کے صدقے میں دیگر انبیاء کو بھی رفتیں ملی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن نے آپ کے حالات کو بیان فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث کے ذریعے اس کو ذکر فرمایا، تو آج عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ معجزات کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان کا بیان کرنا چاہوں پہلے ایک ٹاپک ہے، جی جی، ولادت سے پہلے بھی ایک ٹاپک تھا، معجزات سے پہلے بھی، کیا بات ہے جی۔ ویسے تو ان کے کئی القابات قرآن مجید میں ذکر کیے گئے، جیسے کہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اب یہاں دیکھیں تو مسیح آپ کا ٹائٹل ہے، لقب ہے، عیسیٰ آپ کا نام ہے، اور ابن مریم آپ کی کنیت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے لقب، نام اور کنیت کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ اس کے فوراً بعد رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ۔ یہ وجی کون ہوتا ہے، وجاہت والا کون ہوتا ہے؟ ویسے تو اللہ کے تمام انبیاء ہی رب کی بارگاہ میں وجی ہیں، مخلوق میں بھی وجی ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصی صفت بیان فرمائی گئی۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ روح دار ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ روح دار، روح ویسے چہرے کو کہتے ہیں فارسی میں، جو باوقار بندہ ہوتا ہے نا اس کو فارسی میں روح دار کہا جاتا ہے کہ بڑے چہرے والا ہے، روح دار۔ اس کا آسان ترجمہ یہی ہوگا یہ عزت والے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وجی بنایا ہے، عزت دار اور باوقار بنایا ہے۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر نعیمی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے کہ دنیا میں دیکھا جائے یا آخرت میں دیکھا جائے، دیگر مخلوقات کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ایک امتیاز عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کی پیدائش کی بات کی جائے، رب تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کے لیے ایک پورا نظام بنایا ہے کہ نارملی بچے کی جو ولادت ہوتی ہے اس پروسیجر کے تحت ہوتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے اور گویا کہ یہ بتانے کے لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب سے بالا تر ہو کر بھی رب تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام کی پھونک سے یعنی بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق کو دیکھتے ہیں تو ان کی تخلیق میں مادی اشیاء کار فرما ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا اگرچہ والد نہیں ہے، آپ کی والدہ نہیں ہے، لیکن آپ کی تخلیق جس مادے سے ہوئی ہے وہ مادہ تخلیق مٹی اور پانی ہے، تو یہ ایک مادی شے ہے، عناصر اربعہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، تو یہاں بھی آدم علیہ السلام کی جو پسلی ہے یہ ایک مادی شے ہے۔ تو یہ دو جو تخلیقات ہیں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی رب کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہیں، لیکن ان سے بھی عجیب تر معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، اور اس تخلیق کے دوران آپ کی پیدائش اور آپ کی پیدائش کے اسباب کے دوران کوئی بھی مادی شے نہیں ہے، بلکہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا۔ واقعی یہ
नुमाया खसूसियत। جی اسی طرح ذکر کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انبیاء کرام میں سٹیٹس دیکھیں کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، تو ان کی جو اولاد ہوئی وہ بنی اسرائیل، اور پھر آگے انبیاء کا سلسلہ چلا، تو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سب سے پہلے نبی یوسف علیہ السلام ہیں، اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا اختتام جس نبی پر ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جو سارے نبیوں ہی کے خاتم ہیں، خاتم الانبیاء، انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر ہم گفتگو کریں گے، تو پیارے آقا علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے تھے۔ تو انبیاء کی فہرست میں دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کے متعدد انبیاء میں سب سے آخری ہیں، اور قرب قیامت جب آپ تشریف لائیں گے تو ہیں تو نبی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی کہ ایک امتی اور آپ علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کے طور پر تشریف لائیں گے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی امت میں خاتم الاولیاء ہیں۔ اچھا، قیامت سے کچھ عرصہ پہلے تقریباً 40 سال کا عرصہ یہ دنیا میں گزاریں گے، 40 سال آپ اسٹے کریں گے، نکاح بھی فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور بعد وصال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار اس مقام پر بنے گا جو مخلوق میں سب سے افضل مقام ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اقدس کے قریب بنے گا۔ اچھا، اسی طرح ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دیگر انبیاء نے بھی ہجرت کی، لیکن دیگر انبیاء کی ہجرت زمین کی طرف تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ہاں زمین کی طرف سے، یعنی زمین کے ایک حصے سے زمین کے دوسرے حصے کی طرف، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی ہے، آپ کی ہجرت زمین سے آسمان کی طرف ہوئی ہے۔ ایک اور مزید خصوصیت ذکر کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ جب آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے تو اب آپ فرشتوں کی جماعت میں ہیں، اور آپ کا زندگی گزارنے کا جو معاملہ اور انداز ہے وہ بھی فرشتوں کی طرح ہے، یعنی آپ رب تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں تو وہی آپ کی گویا کہ روحانی غذا ہے۔ دنیا میں اور بھی آپ کے وجی ہونے کے شواہدات موجود ہیں۔ آخرت میں دیکھا جائے ویسے تو بہت شان ہے، لیکن ایک ان کی اسپیشلٹی دیگر انبیاء میں یہ ہے کہ جب ساری مخلوق اپنا شفیع و مددگار ڈھونڈنے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی طرف آئے گی، تو سارے انبیاء کو اگر دیکھا جائے جو روایتوں میں بیان کیا گیا، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ، اگلے نبی کی طرف ریفر کریں گے۔ لیکن جو امام الانبیاء ہیں، جو شفاعت کبریٰ کا صحرا اپنے سر پر سجائے ہوئے ہیں، تو ساری خلقت کو نبی کریم علیہ السلام کا در دکھانے والے، شفیع اعظم کا پتہ دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حدیث شفاعت سے متعلق جو روایتیں ہیں، تو اس میں جب اس مقام پر پہنچتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام سے مزید جو ہے وہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کی یہ خصوصیات سن کر آپ کی پرسنالٹی کا، آپ کا رب عز و جل کی بارگاہ میں جو قرب خاص تھا اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس کو سن کر ہمارے دلوں میں محبت کا بڑھنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور اس امت کے لیے بھی یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، سب کے نبی ہونے پر ہمارا اعتقاد ہو۔ ہاں، عمل ہم نے ظاہر ہے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت مطہر ہے اس پر کرنے، لیکن ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے ان سب پر ہم نے ایمان رکھنا ہے، اور یہ اسلام کی ایک خوبصورتی ہے، اسلام کی ایک بیوٹی ہے، اور اسلام کا ایک حسن ہے کہ جو اس چیز کی جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے۔ بلکہ نجاشی کے دربار میں جب غیر مسلموں نے جا کر مسلمانوں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کی تھی، وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، تو انہوں نے جا کر یہ چغلی کھائی تھی کہ جن کو تم نے پناہ دی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو وہاں پر تشریف لائے تھے، تو چغلی کھائی کہ ان سے ذرا پوچھو تو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب نجاشی کے دربار میں یہ سوال کیا گیا تو پھر جب صحابی رسول نے کھڑے ہو کر قرآن کی آیتیں تلاوت کی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب شان عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام بیان ہوئی، تو نجاشی جو ہے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ آگے پھر ایک طویل واقعہ ہے، یعنی کہ اسلام انبیاء کرام کی تمام کی تعظیم و تکریم کا پریکٹیکل درس دیتا ہے، اور اس کو جو بھی صحیح جاننے اور پڑھنے والا ہے اس کو جب دیکھتا ہے تو یقیناً اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کی مزید محبت عطا فرمائے۔ انبیاء کرام کا ایک تو یہ پہلو ہے کہ معجزات اللہ پاک نے عطا کیے، پیدائش سے لے کر وفات تک، یا
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں تو آسمان پر اٹھائے جانے تک، پھر قرب قیامت میں آنے، بہت سارے معجزات ہیں، لیکن ان کا جو دنیا میں تشریف لانا ہے اس کا جو ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ اصلاح ہوتا ہے، توحید کو عام کرنا ہوتا ہے، اپنی نبوت کا درس دینا ہوتا ہے، اور اس زمانے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں ان کی اصلاح ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حواری تھے، آپ کے جو صحابہ تھے، ان کے لیے لفظ حواری کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ان کو آپ نے عاجزی کا، انکساری کا ایک بڑا زبردست پیغام دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سیرت کا یہ پہلو بھی بیان۔ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً خود بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی فرمانے والے، انکساری فرمانے والے اور تکبر سے کوسوں دور ہستی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ نہ تو آپ کے ہاں تکبر ہے اور بلکہ خود بھی عاجزی اور انکساری کے پیکر، اور دوسروں کو بھی اسی کا درس دینے والے، بلکہ اپنے جو ساتھی تھے، حواری تھے۔ اچھا، یہ حواری کو حواری کیوں کہا جاتا ہے، اس پر بڑی پیاری گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی ہوئی ہے یہاں پر، کہ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے تن من دھن سے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ تقریباً 12 افراد تھے، اور 12 افراد اور دل و جان سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ گوری رنگت والے ہونے کی وجہ سے بھی ان کو، چونکہ یہ بالکل سفید لباس پہنتے تھے، اچھا، صحیح سفید لباس پہنتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے، اس لیے بھی حواری کہا جاتا ہے ان کو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو ایک رنگ ریز کے پاس بھیجا، کپڑا رنگنے والے کے پاس بھیجا، تو جب کپڑا رنگنے والے نے کہا کہ میں آپ کو بتا دیا یہ والا کپڑا یہاں پر رنگیے گا، یہ یہاں پر رنگیے گا، یہ یہاں پر رنگ دیجیے گا، تو وہ کہہ کر چلا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کپڑے ایک ہی رنگ میں رنگ دیے۔ اچھا، جب وہ رنگ دیے تو واپس آیا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا، پریشان ہو سارے گیا، کپڑے ایک رنگ، یہ تو سارے رنگ میں رنگ دیے، یہ تو حالانکہ مختلف رنگنے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کپڑوں سے کہا کہ جس طرح یہ کہتا ہے اس طرح رنگوں میں رنگ جاؤ۔ تو ایک ہی برتن میں جو ایک رنگ والے تھے وہ سبھی مختلف، جس رنگ کا انہوں نے رنگ والے نے کہا تھا وہ سارے مختلف رنگوں میں رنگے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر جو وہاں پر کھڑے افراد تھے، 12 افراد، انہوں نے آپ پر ایمان لائے۔ اس وجہ سے بھی جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ اتنا ساتھ تھے، اتنا قرب، تو جب بندے کو ظاہری بات ہے، جب بندے کو قرب ملتا ہے تو اور پھر اللہ پاک نے ایک مقام دیا ہو، ایک منصب دیا ہو، پھر منصب کا تقاضا بھی ہوتا ہے اصلاح۔ چونکہ انبیاء کرام کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد ہی اصلاح ہے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جوڑنا ہے، لوگوں کو اللہ پاک کی یاد کی طرف لے کر آنا ہے، اللہ پاک کی عبادت کی طرف لے کر آنا ہے، اور اصلاح کی طرف لے کر آنا ہے۔ کہ بسا اوقات ہوتا تو یہ ہے کہ لوگ غرور و تکبر میں پڑ جائے، جس طرح ہم انبیاء کرام کی قوموں میں کہ وہ اپنے مال پر تکبر کرنے لگ پڑے، اپنی اولاد پر تکبر کرنے لگ پڑے۔ جس طرح اہل مکہ تھے، وہ بالخصوص اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ وہ آتے اور نئے لباس پہن کر اور بناؤ سنگار کر کے آتے، اور مسلمانوں سے آ کر کہتے دیکھو ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، مال و دولت بھی، تو ہمارے پاس اولاد بھی زیادہ، تو مال بھی زیادہ، تو یہ بھی زیادہ ہے، تمہارے پاس اس کے بالکل برعکس ہے، یوں تانا دیا کرتے تھے۔ تو اس چیز کا، چونکہ وہ چیز ان کو تکبر پر ابھارتی تھی، اس کو انبیاء کرام تو اس کا رد کرتے تھے، اس چیز کا کاٹ کیا گیا کہ یہ نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک تو ڈیل دیتا ہے، اگر کسی کو مال دیا ہے، اولاد دی ہے، یہ تو رب تعالیٰ کی طرف سے ڈیل ہے، تو یہ امتحان ہے، مال بھی امتحان، تو اولاد بھی امتحان، تو سب کچھ، عزت شہرت بھی امتحان کی صورتیں بنتی ہیں۔ تو فرمایا کہ چونکہ یہ انبیاء کرام کا پھر ایک بہترین منصب ہوتا ہے، لوگوں کو عاجزی کی طرف لے کر آنا، انکساری کی طرف لے کر آنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے جو کہا، ایک بار حواریوں سے کہا کیا بات ہے کہ میں تمہیں افضل عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھتا، حالانکہ وہ ایسے تھے کہ آپ پر اپنی جان وارتے، تن من دھن سے وہ ایمان لے کر آئے رہتے تھے، لیکن افضل عبادت کی افضل عبادت۔ تو جب آپ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ افضل عبادت کی طرف نہیں ہیں، تو انہوں نے عرض کی اے روح اللہ، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ پھر افضل عبادت ہے کیا؟ تو حضرت رہتے ہیں، جی کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرنا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرنا ہے۔ اتنا زبردست عمل ہے۔ جی جی، اور اس میں دیکھیں اسد بھائی، ہمارے لیے اس میں کتنا بہترین لیسن ہے
کتنا بہترین سبق ہے کہ ہم اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کریں، اپنے اندر انکساری لے کر آئیں۔ تو وہ کہا جاتا ہے نا، اکڑ جائیں تو اکڑتا تو پھر مردہ ہی ہے، اکڑ جائیں، جھک جائیں۔ جس درخت پر کچھ ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، پھل جس درخت پر ہوگا وہ شاخ ہمیں جھکی نظر آئے گی۔ تو اپنے اندر ہمیں انکساری لے کر آنی ہے، عاجزی لے کر آنی ہے، اور لوگوں کے لیے نہیں، بناوٹ کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے۔ ہوتا تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں باہر تو بڑا جھک جھک کر مل رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل عاجزی کا تو گھر والوں میں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، کہ گھر والے اصل بتاتے ہیں نا کہ یہ گھر میں بھی عاجزی والے ہیں یا نہیں، اللہ پاک کے لیے عاجزی کرتے ہیں یا نہیں۔ عموماً لوگ جو ہے وہ کسی طاقتور یا اپنے سے بڑے شخص کے سامنے جی عاجزی کا اظہار پھر بھی کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ خود مضبوط ہوتے ہیں، کسی ماتحت کے ساتھ ہیں، کمزور کے ساتھ ہیں، تو وہاں پر پھر معاملہ جو ہے وہ گھر والے بھی بیچارے عموماً بیچارے ہی ہوتے ہیں، بیچارے ہی ہوتے ہیں۔ وہاں پہ چونکہ چل رہی ہوتی ہے تو چلا رہے ہوتے ہیں، اچھا بات وہاں بھی نہیں چل رہی ہوتی، لیکن بہرحال عمومی اعتبار سے یہی بات ہے، اللہ پاک ہمیں عاجزی والا بنائے۔ اور دیکھیے انبیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں بڑی سادہ ہیں، ایسے ہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کا، بلکہ صوفیہ کرام کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو بعض اوقات جو ہے وہ بڑی ایک معمولی سی چیز جو بظاہر معمولی ہے، اس کی وجہ سے کسی کو کرامت ملی، اس کی وجہ سے کس کو ولایت ملی، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے کسی کی بخشش فرما دی۔ تو بظاہر معمولی چیزیں، لیکن چونکہ رب کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں۔ اب کئی بزرگوں کے واقعات ہیں کہ ان سے پوچھا گیا مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد، کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو کسی نے ایک معمولی سے ذکر کا تذکرہ کیا جی کہ اس کے سبب سے میں بخشا گیا، کسی نے کہا میری 2 رکعت نفل جو ہے وہ میں نے اللہ کے لیے ادا کیے تھے، اس کی وجہ سے بخشا گیا۔ تو عاجزی، انکساری اور بظاہر معمولی نظر آنے والی نیکی کو بھی ترک نہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور انبیاء کرام کی تو کیا زبردست شان ہے، اور جس طرح یہ مثال دے کر آپ نے سمجھایا۔ آپ کا ایک اور بڑا پیارا قول جو ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا احیاء العلوم شریف میں، کہ ایک مرتبہ آپ نے حواریوں سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کوئی شخص لیٹا ہوا ہو اور اس کے ستر کی جگہ سے کپڑا ہٹ جائے تو لوگ کیا کریں گے؟ سوال قائم کیا آپ نے۔ جی کہا کہ حضور اس کو ڈھانپ دیں گے، تو فرمایا نہیں، بلکہ لوگ اس کو مزید ہٹا دیں گے۔ پھر سمجھایا یہ بات میں نے کیوں کہی، کہ کسی مسلمان کی راز کی بات کو کسی دوسرے کے سامنے کرنا ایسا ہی ہے جس طرح اس کے ستر سے کپڑے کو ہٹانا۔ یعنی کتنی ایک زبردست بات اور کتنے خوبصورت انداز پر آپ نے بیان فرمائی۔ اور واقعی ہم دیکھتے ہیں پردہ پوشی، رازداری، یہ تو یوں سمجھیے کہ اگر کہیں سے بہت مہنگی بھی ملتی ہو نا سونے کے دام تو خرید لینی چاہیے، کیونکہ زمانے میں ایسے لوگ ملتے نہیں۔ آج کسی سے بھی بات کرو تو دھڑکا ہی لگا رہتا ہے کہ یار اسے کر تو دی ہے، اب یہ کہاں کہاں شیئر کرے گا اور کس کس سے کرے گا۔ تو اللہ پاک نے انبیاء کرام کو وہ حکمت بھرا انداز عطا فرمایا ہے کہ ان کی سیرت ہمارے لیے بہت زبردست جو ہے وہ نمونہ ہے۔ انشاءاللہ ایک اور کلام بھی شامل کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے راشد بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت یقیناً بہت سارے واقعات اور طویل ہے، لیکن آپ کی چونکہ جو تشریف آوری ہوئی تو بنی اسرائیل میں سب سے آخر میں آپ تشریف لائے، اور قرب قیامت میں آپ نے دوبارہ تشریف لانا ہے، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو آسمانوں پر بلند کر دیا ہے، اور آپ پر وہ جو وعدہ الہی پورا ہونے کے لیے جو موت کا آنا ہے وہ بھی ابھی نہیں آئی۔ تو قرب قیامت میں آپ کا آنا اور اس سے ریلیٹڈ جو کچھ اہم اور بنیادی چیزیں ہیں وہ کچھ بیان ہوں۔ جی، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے مطابق قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں اس کے تحت علماء کرام نے یہ خلاصہ ذکر کیا ہے، اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے پہلے حصے میں جہاں قیامت کی نشانیوں کا بیان ہے، وہاں پر ایک نشانی یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ قرب قیامت یعنی قیامت قائم ہونے سے کچھ عرصہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے۔ وہ ایک پورا طویل واقعہ ہے کہ آپ کے جو دشمن تھے، کفار تھے، یہود تھے، وہ معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کے درپے ہوئے، اور انہوں نے پوری پلاننگ کر لی تھی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل آدمی وہاں ان کے سامنے کر دیا، اور انہوں نے اسی کو پھانسی دی، اور انہوں نے اپنے گمان میں یہی سمجھا کہ معاذ اللہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی، یعنی بغیر وہ موت کا جو وعدہ ہے اس کی تکمیل کے سے پہلے ہی اپنے
کرم سے آسمانوں پر اٹھا لیا. بے شک. لیکن آپ قرب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے اور تقریباً 40 سال کا عرصہ آپ زمین پر گزاریں گے, اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ آپ کا نکاح بھی ہوگا اور آپ کی اولاد بھی ہوگی, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی نصرت و حمایت فرمائیں گے, سبحان اور بہت سارے احکامات کا جو ہے نا وہ نفاذ بھی فرمائیں گے. سبحان. لیکن یہ جو تشریف لائیں گے تو یہ بطور نبی نہیں آئیں گے, اگرچہ نبی ہیں, اور جس اللہ کے نیک بندے کو نبوت مل گئی, جو اللہ کے سچے انبیاء رسول ہیں, تو ایک دفعہ نبوت مل گئی تو اب وہ منصب واپس نہیں لیا جاتا, زائل نہیں ہوتی. ہاں یہ ایک عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ کسی شخص کو نبوت ملی اور سلب ہو گئی, تو اس عقیدے کو علماء نے کفر لکھا ہے. صحیح. تو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور اب یہ ابد تک نبی ہی رہیں گے, بے شک. لیکن نبی کے طور پر, نبی کی حیثیت, نبی کے منصب کے طور پر نہیں آئیں گے, بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے جانشین, امتی اور آپ کی امت کے ایک بہت بڑے ولی اور مجتہد کی صورت میں تشریف لائیں گے, اور آ کر قرآن مجید کے احکامات کا نفاذ فرمائیں گے, سبحان انجیل مقدس کی تعلیم نہیں دیں گے. سبحان اللہ. پھر آپ کا وصال ہوگا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس کے قریب, چونکہ یہ روایتوں میں یہ پوری اس کے مضامین موجود ہیں, تو اس کے تحت نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اقدس کے پاس ایک جگہ خاص ہے, ابھی بھی موجود ہے, کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدفن کے لیے خاص ہے, جس کا احادیث وغیرہ میں ذکر کیا گیا. تو یہاں اسد بھائی ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, تو پھر قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, تو پھر جب آخری نبی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ تو یہاں پر جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو یہ جو اشکال یا گویا کہ وسوسہ ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے واضح کلمات کے ساتھ اپنے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان فرمایا, تو اس کے تحت مفسرین نے اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. میں حصول برکت کے لیے امام اہل سنت کا ایک اقتباس پڑھتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے, اگرچہ وہ اصطلاحی اور ٹیکنیکل الفاظ ہیں لیکن وہ اہل علم اس کو بخوبی سمجھیں گے. میں اس کو خلاصہ برکت آپ نے کہہ دیا. جی اللہ. تو فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد میں ختم نبوت کے حوالے سے رسالہ ہے, جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ. اس کی ابتدا میں امام اہل سنت عقیدہ ختم نبوت کو بڑے فصیح و بلیغ اور بڑے جامع معنی الفاظ میں ذکر کرتے ہیں. بڑی قیودات ہیں اس میں, قید احترازی بھی ہے اور قید اتفاقی بھی اہل علم سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے رسالے جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ میں عقیدہ ختم نبوت کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, یہ نئے نبی نہیں ہیں, اس کی میں تشریح کرتا ہوں. فرمایا کہ ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو یعنی تشریف لانے کو یقیناً محال و باطل جاننا فرض اجل و جز ایقان ہے, ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین نص قطعی قرآن ہے. اس کا منکر یعنی نبی کریم علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کے عقیدے کا انکار کرنے والا نہ منکر بلکہ شبہ کرنے والا, نہ شاک یعنی شک کرنے والا, کہ ادنا ضعیف احتمال خفیف سے توہم خلاف رکھنے والا قطعاً اجماعاً کافر ملعون مخلد فی النیران ہے. نہ ایسا کہ وہی کافر ہو بلکہ جو اس کے عقیدہ ملعونہ پر مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے, یعنی عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے کو جو کافر نہ جانے وہ بھی کافر, جو اس کے کافر ہونے میں شک و تردد کو راہ دے وہ بھی کافر بین الکفر اور جلی الکفران ہے. اب یہ جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک واضح آیت مبارکہ ہے, ویسے تو قرآن مجید کی کئی آیات میں ختم نبوت کا اشارتاً دلالتاً بیان موجود ہے, لیکن صراحت کے ساتھ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس آیت مبارکہ کے اس جز خاتم النبیین کے تحت امام نسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارک التنزیل یعنی تفسیر نسوی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے, یعنی لا ینبأ احد بعدہ. نبی کریم علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد, اعلان نبوت فرما دینے کے بعد اب کسی شخص کو نبوت کا منصب نہیں دیا جائے گا. یعنی خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی آ نہیں سکتا, یعنی آلریڈی نبی ہیں وہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام, جیسے کہ 4 انبیاء کرام, 2 آسمان پر 2 زمین پر, عیسیٰ علیہ السلام, ادریس علیہ السلام,
آسمانوں پر ہیں اور زمین پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ تو ان انبیاء کرام کا ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہونا عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد لا ینبأ احد بعدہ، حضور کے بعد اب کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ چاروں جو شخصیات ہیں یہ حضور کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے نبی بنا دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں امام نصفی یہی ذکر کرتے ہیں وَعِیسیٰ مِمَّا نُبِّئَ قَبْلَهُ، عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے کہ قرب قیامت تشریف لائیں گے، تو یہ عقیدہ ختم نبوت کے مخالف نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ان انبیاء میں شمار ہیں جن کو حضور علیہ السلام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے نبی بنا دیا گیا۔ وَحِینَ يَنزِلُ، اور جب قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کس حیثیت سے آئیں گے؟ يَنزِلُ عَامِلًا عَلَى شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرب قیامت زمین پر آپ جلوہ فرما ہوں گے، نزول فرمائیں گے تو شریعت محمدیہ کے مطابق احکام کا نفاذ کریں گے۔ کأنہ بعد امتہ، گویا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام ہی کے ایک امتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز پر ایک مرتبہ پھر عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہم نے سنا۔ اللہ پاک ہمیں اس عقیدے پر بھی استقامت عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس شان کے اس پہلو کو بھی سمجھنے اور سراہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں نعت خوان اسلام بھائی کی جانب، ایک اور کلام جو ہے وہ شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ عز و جل عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے مزید پہلوؤں کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی
مدینے سے بلاوا آ رہا اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہر عاشق رسول کو بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اے کاش کے مدینے کا بلاوا نصیب ہو۔ سعید صاحب، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو جو یوں کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا، بہت نمایاں اور غلبہ ہے اس کا، بلکہ جو خوابوں کی تعبیر میں انبیاء کرام کا زیارت کرنا ہوتا ہے، تو اس میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے علماء نے کہ جس نبی پر جس صفت کا زیادہ غلبہ رہا تو ان کا خواب میں دیکھنا اسی سے تعبیر کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی وجاہت تھی، سرداری تھی، آپ کی اولاد میں بہت سارے انبیاء ہوئے تو اس اعتبار سے ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن ہے تو وہ اس اعتبار سے ہے۔ مصر کی جو ہے وہ سرداری بھی ملی آپ کو تو وہ بھی تعبیر۔ تو ہر نبی کے پرسنالٹی کے اندر کچھ کہیے یا چند کہیے خصوصیات وہ ہوتی ہیں جو دیگر پر بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں زہد اور قناعت، یہ دو چیزیں بڑی زبردست ملتی ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ اگر بیان ہو۔ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اعتبار سے بھی آپ نمایاں نظر آتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی آپ رکھا کرتے تھے، یعنی زہد کا بھی یہ مفہوم ہے، اور کبھی بھی دنیاوی نعمتوں کو آپ علیہ السلام خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ نعمتیں تو ہیں لیکن خاطر میں آپ نہیں لاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک اونی جبہ رکھا ہوا تھا، اپنے ایک عرصہ دراز تک اس کو استعمال کیا، ایک ہی لباس، ایک اس جبے کو، اونی جبے کو، دیکھو کہیں سے وہ پھٹ جاتا تو آپ اسے پیون لگا لیا کرتے تھے۔ اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دنیا کو منہ کے بل گرا دیا ہے اللہ، اور میں اس کی پشت پر سوار ہوا، کہا کہ نہ تو کوئی میرا بیٹا ہے کہ جس کے مرنے کا مجھے غم ہو، اور نہ ہی میرا گھر ہے کہ جس کی بربادی کا مجھے خوف ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور اگر آپ کہیں تو ہم آپ کا گھر بنا دیں، تو آپ نے کہا کہ سر راہ بنائیں، کہا کہ وہ تو پھر رہ نہیں سکے گا، کیسے ادھر گھر بنائیں، کہا کہ پھر لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے شادی کا کوئی اہتمام کر دیتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسی بیوی کا کیا کروں کہ جو مر جائے گی، جس کو فنا ہو جانا ہے، یعنی کہ نظر تھی نا آخرت پر، جو ابدی زندگی ہے، جس کو بقا ہی بقا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح کے کھانے سے رات اور رات کے کھانے سے صبح تک کچھ بھی بچا کر نہیں رکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل تھا، اعتقاد تھا، یقین تھا اپنے رب تعالیٰ پر، اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہر دن کا رزق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رزق جو لکھا ہوا وہ تو اس کو مل کر رہے گا، اور آپ بالوں سے بنا ہوا لباس پہنتے، درختوں پر لگے ہوئے پھل وغیرہ آپ کھا لیا کرتے، جہاں رات میسر آتی آپ علیہ السلام وہاں پر قیام فرما لیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ سے عرض کی کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ علیہ السلام ایک دراز گوش رکھ لیں کہ آپ اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے سفر اس پر کر لیا کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ کوئی ایسی چیز جو میرے پاس آئے اور مجھے اللہ پاک کی یاد سے غافل کر دے، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں کہ ہماری قناعت کا عالم کیا ہے۔ اسد بھائی دیکھیں، فرمایا نا کہ تم اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاؤ، قیامت والے دن اللہ تمہارے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا، ہم آج ٹینشن کا کیوں شکار ہیں؟ سبب ہی یہ ہے کہ ہم وہ حل میں مزید والی بات ہے، اور مل جائے اور مل جائے۔ کہا نا کہ اگر بندے مومن کو سونے کی اگر ایک وادی دے دی جائے تو وہ ایک اور وادی کی تمنا کرے گا، تو اس کی تو پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ حل میں مزید، حل میں مزید۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم
قناعت پسند نہیں ہے، جتنے دیے پر ہم راضی نہیں ہیں، تو ہم پھر ایک ٹینشن کا شکار ہیں، مزید مال مل جائے، مزید مال مل جائے، یہاں سے بھی آ جائے، پھر معاذ اللہ یہاں تک کہ اس مال کی ہرس میں، مال کی لالچ میں نہ پھر وہ دیکھتے بھی نہیں ہے نا کہ ہمارے ذرائع کیا ہیں، یہ آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، کہ وہ حلال طریقے سے آ رہی ہے، حرام طریقے سے آ رہی ہے، پھر وہ ضرورت یہی ہے، بس کوشش یہی ہے کہ ہم مال کمائیں، اس مال کے کمانے کے لیے پھر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر پھر بندے لگ پڑتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو لینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ملے گا وہی کہ جو اللہ پاک نے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ایک روپیہ بھی کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا جو اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا، اور کوئی آپ کو ایک روپیہ دے بھی نہیں سکتا کہ جو اللہ پاک نے مقدر میں آپ کے نہیں لکھا، تو ملنا وہی ہے، ہم کیوں کسی ٹینشن کا شکار ہوں۔ دیکھیں نا وہ کتنی پیاری بات ہے اسد بھائی کہ چڑیا جو ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، وہ صبح کو جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں بھوکے پیٹ لے کر نکلتے ہیں، میدا ان کا، پوٹا ان کا، ہماری پنجابی میں پوٹا کہتے ہیں، وہ خالی ہوتا ہے، پیٹ ان کا خالی ہوتا ہے، لیکن انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جس رب نے ہمیں کل کھانا کھلایا تھا نا، دانا دیا تھا، وہ آج بھی کھلائے گا۔ وہ اس اعتقاد کے ساتھ یوں نکلتے ہیں، جب پلٹ کر اپنے گھونسلے میں آتے ہیں وہ سیر ہو کر آتے ہیں، نہ تو کچھ بچاتے ہیں، نہ جمع کرتے ہیں، نہ آگے کی کوئی فکر ہوتی ہے۔ یہ صرف انسان ہے اور چونٹی ہے جو اس مال کی ہرس میں لگے رہتے ہیں اور جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، وگرنہ اور مخلوق جمع نہیں کرتی۔ اللہ پاک پر اعتقاد اتنا ہو، یقین اتنا ہو کہ اللہ پاک نے جو دیا ہے، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے، وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، اس میں نعمت کا شکر بھی ہے، قناعت بھی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام یا پھر اس امت کے بھی کئی ایسے اولیاء ہوئے کہ جنہوں نے اسباب کو بھی ترک کیا اور اللہ پاک پر جو ہے وہ قناعت اور توکل کے ساتھ جو زندگی گزاری۔ لیکن یہ تو ایک بڑا ہی اعلیٰ مقام ہے، بڑا اعلیٰ درجہ ہے، اور ہر شخص کی اس لیول پر ذہنی تربیت ہو اور وہ اس کو کیری آن بھی کر سکے، برداشت بھی کر سکے، یہ بھی آسان نہیں ہے۔ لیکن کم از کم اسباب ہونے کے بعد اللہ پاک کی ذات پر توکل، قناعت اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر لینا بھی تو ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی کہ ہم تو اسباب ہونے کے باوجود بھی قناعت اور توکل نہیں کر پاتے، تو اللہ تبارک و تعالی سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اور اس میں بڑا ایک زبردست جو طریقہ کار ہوتا ہے، اللہ کرے کہ کسی قناعت والے کی صحبت مل جائے تو سب سے بیسٹ تو یہی ہوتا ہے کہ بندہ ایسے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے کہ جو آپ کو قناعت اور توکل کا بار بار جو ہے وہ خیال دلاتا رہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسے بندے کو ڈھونڈنا جو ہے وہ جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ دوسرا، اس سے آسان کہہ لیں کہ اولیاء کرام کی، انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، تو اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں، اور فی زمانہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں، ان کو بندہ دیکھے کہ وہ زیادہ ہمارے قریب ہے، کیونکہ شیطان یہاں پر یہ بھی بعض اوقات وسوسہ دیتا ہے کہ اچھا یہ جن کی بات ہے یہ تو 500 سال پہلے تھے جب یہ دنیا نہیں تھی اور یہ انداز زندگی نہیں تھا۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال پہلے دنیا میں تشریف لائے چلے گئے، یہ تو فلاں صدی چل رہی ہے، تو یہ بعض اوقات وسوسہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے اور اس کی ذات سے متعلق جو چیزیں وہ تو ہر زمانے کے اعتبار سے ویسی ہی ہیں جیسی تھی، لیکن چلو اپنے زمانے میں بھی بندہ غور کرے تو اپنے سے نیک بہت سارے مل جائیں گے اگر ہم ڈھونڈنے والے بنیں اور ہم ان کی طرف جو ہے وہ رغبت رکھنے والے بنیں۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور زہد اور تقوی یہ نصیب فرمائے۔ قناعت جسے مل جائے تو وہ بڑا امیر و کبیر ہوتا ہے اور بڑا پرسکون زندگی گزارنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق خیر عطا فرمائے۔ راشد بھائی، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ مزید فضائل، کچھ تو صحیح صاحب نے ابتدا میں بیان کیے، لیکن چونکہ آپ کا ذکر جو ہے وہ والدہ کی حیثیت سے اس سلسلے میں بھی ہم کر ہی رہے ہیں، تو کچھ مزید آپ کے فضائل اور کچھ ایسی خصوصیات کا بیان ہو جائے۔ جی، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی خصوصیات اور فضائل سے نوازا تھا، اور بخاری شریف میں بھی ہم دیکھتے ہیں کتاب الانبیاء میں جہاں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے تو وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تفصیلی واقعات کو حدیث اور روایات اور آثار کی صورت میں ذکر کیا ہے، اور وہاں پر بخاری کے شارحین نے یہی ذکر کیا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ خواہ قرآن مجید میں ذکر کی جائے
یا احادیث مبارکہ میں ذکر کی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے، چونکہ ان کی والدہ ہیں تو ان کا ذکر ہوتا ہے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی برکت سے کتاب الانبیاء میں امام بخاری نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ والدہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید میں بھی ان کے کئی اوصاف بیان کیے گئے، اور یہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جن کا رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں نام ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، یعنی ہاں، پوری انسانیت میں یہ وہ واحد خاتون ہیں، واہ۔ عورت ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید میں ان کا صراحتاً نام ذکر نام کیا کے گیا، ساتھ۔ بلکہ ان کے نام سے پوری ایک صورت موسوم ہے جس میں تفصیل کے ساتھ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک خصوصیت ان کی علماء نے یہ ذکر کی، جیسے کہ ثاقب بھائی نے بھی بیان کیا، کہ بیت المقدس کی خدمت گاری کے لیے اس زمانے میں مردوں کو، لڑکوں کو وقف کیا جاتا تھا، لیکن چونکہ ان کی ولادت ہوئی حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، اور یہ بیٹی تھی اور منت وہ چونکہ مان چکی تھی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے بیٹی ہونے کے، خاتون یعنی عورت ہونے کے باوجود ان کو حضرت بیت المقدس کی خدمت گاری کے لیے قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک ان کی شان یہ ہے کہ یہ مادر ذات ولیہ تھی، یعنی پیدائشی طور پر ہی اللہ کی ولیہ تھی، اور کیسی ولیہ ہیں کہ ان کی ولایت اور ان کی کرامت کا بیان ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے، بلکہ بغیر موسم کی جو ان کو پھل عطا کیے جاتے تھے بطور کرامت، اس کا تو واضح طور پر قرآن مجید برہان رشید میں بیان ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیدائشی ولیہ ہیں جن کی کرامت کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بھی فضل و کرم فرمایا کہ آپ کے جو خالو تھے رشتے میں، حضرت زکریہ علیہ السلام جو خود ایک جلیل القدر نبی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد گرامی تھے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری پرورش اور کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو یوں یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبی کی پرورش میں رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ ہیں، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو سچا قرار دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ جنت میں سب سے افضل خواتین کون سی ہوں گی، تو اس میں مختلف روایات ہیں، اور یہ ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ محدثین اور اہل علم جانتے ہیں کہ خواتین میں اہل جنت میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ کس کا ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان ہے، حضرت عائشہ ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں کہ جو تمام اہل جنت کی خواتین میں بھی ایک بڑے مقام و مرتبے پر ہوں گی۔ بے شک۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جو جنت میں بھی بڑے مقام پر ہوں گی۔ اور دنیاوی اعتبار سے فضیلت کا اگر معیار دیکھا جائے تو قرآن مجید میں بھی اس کا بیان موجود ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اعتبار سے، جس زمانے میں وہ موجود تھی، اس دور میں جتنی بھی خواتین تھیں، سب خواتین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برتری عطا فرمائی۔ اور ان کی ایک شان یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو کامل خواتین میں شمار کیا ہے، یعنی مردوں کے مقابلے میں ویسے عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، دینی احکام کے اعتبار سے بھی کافی تخفیف ہوتی ہے، بڑا فرق آتا ہے عقل کے اعتبار سے بھی، لیکن کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جو اتنی کمال درجے کی ہیں کہ عام انسان مرد جو ہے وہ ان کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی کامل ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں، اور میں سمجھوں گا کہ ان کی ایک بہت بڑی فضیلت جو ان کے لیے شرف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بروز قیامت جب یہ جنت میں تشریف لے جائیں گی تو جنت میں نبی کریم علیہ السلام کی زوجیت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا زبردست جو ہے وہ فضائل و کمالات والی ہیں، اور اللہ پاک نے اپنے بندوں میں جن کو خصوصی کرم جن پر فرمایا ان میں سے آپ کا ذکر خیر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ مسیح کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جو ٹائٹل ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اور میں چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی ہو، روح اللہ کا بھی اگر بیان کرنا ہے۔ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کسی مریض کو ہاتھ لگاتے تھے تو آپ کے ہاتھ کے مس کرنے کی برکت سے، ٹچ کرنے کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ ان مریضوں کو شفا عطا فرماتے تھے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں
50-50 ہزار مریض آتے تھے اور آپ دم کر کے ان کو چھو کر انہیں شفا یاب کر دیا کرتے تھے. تو اس نسبت سے یا اس معنی کے اعتبار سے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو چھو کر لوگوں کو شفا عطا فرماتے ہیں. اور ان کی شان کریمی دیکھیں، وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو مریض چل کر نہ آ سکتے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی مسیحائی کرنے کے لیے، ان کو شفا اور فیض پہنچانے کے لیے خود تشریف لے جایا کرتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور روح اللہ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی پھونک سے آپ علیہ السلام اپنی والدہ کی شکم اطہر میں آئے، تو اس لیے قرآن مجید میں بھی روح ان کے الفاظ ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کلمہ ہیں. ان کو کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے اور روح اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص روح ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کمالات اور کیا فضائل ہیں اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائے، ان کے پورے کنبے کو، آپ کے والدہ، آپ کی نانی اور بھی جو رشتہ داروں کی اگر ہم بات کریں تو ایک سے بڑھ کر جو ہے وہ سعادتوں والا یہ پورا گھرانہ ہے. اللہ پاک کی ان پہ رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. ناظرین، آج جو ہے وہ اس سلسلے کو ہم ختم کریں گے. اللہ پاک ہمیں ان بزرگ ہستیوں کا صدقہ نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے انبیاء، ہمارے انبیاء، ہمارے